الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه صلوات بآواز بلند. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حسینیت، یزیدیت اور محمد آل محمد بلند تر صلوات. مختصر سا وقت ہے اور اس مختصر سے وقت میں ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے ایک تحفہ ہو. اجازت ہے مباشر؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، وحی کی ہم نے موسیٰ پر. سورہ آراف کی 160 نمبر آیت ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، وحی کی ہم نے موسیٰ پر تب اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی مانگا. أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر دے. توجہ میری طرف ہے. ابتدائی پہلا منٹ انتہائی گھوڑے طرف ہے. توجہ میری طرف رکھیے گا. وحی کی ہم نے موسیٰ پر، جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر دے مارو. اور دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ نے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر دے مارو. دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں. ان دو آیتوں پر کچھ غور کرنے سے پتہ چلا. پہلی آیت کہتی ہے کہ جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی مانگا، اور دوسری آیت کہتی ہے جب موسیٰ نے ہم سے پانی مانگا. توجہ ہے. پہلی آیت کہتی ہے موسیٰ کی قوم نے مانگا، موسیٰ سے مانگا. دوسری آیت کہتی ہے موسیٰ نے مانگا، ہم سے مانگا. یہ بظاہر اختلاف نہیں، یہ قرآن کی ہدایت ہے. قرآن اسی طرح ہدایت کرتا ہے، وہ بولتا نہیں، اس کی لفظوں میں ہدایت چھپی ہوئی ہوتی ہے. دونوں آیتوں پر غور کرنے سے پتہ یہ چلا کہ امت کی رسائی تھی موسیٰ تک، انہوں نے مانگا موسیٰ سے، اور پھر موسیٰ نے آگے سوال کیا. بس میرے محترم سامعین، یہی عقیدہ ہے، اسی پر پکے ہو جاؤ. ریت کا کام ہے حجت سے مانگے، حجت کا کام ہے اللہ سے مانگے. یہ سوال کرے اپنی مرضی کا، جس کا جس سے تعلق ہے وہ اس سے سوال کرے. اور پھر موسیٰ نے کس سے مانگا؟ گھبرائے ہوئے ہیں. موسیٰ نے اللہ سے نہیں، موسیٰ نے بھی ہم سے مانگا. فقل تو نہیں، فقل اضرب بعصاک الحجر، ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر دے مارو. اس سے مانگنے والی زبانیں کائنات میں صرف 14 ہیں جو اس سے مانگ سکتی ہیں. اس سے مانگنے والی کائنات میں زبانیں صرف 14 ہیں. اس سے مانگنے کے لیے منہ میں لسان اللہ کا ہونا ضروری ہے. یہ جملہ نہیں، جملہ عالم بند ہے اس میں. ندیم بھائی جملہ نہیں اب سنانے لگا، جملہ عالم بند ہے. پتہ نہیں حقیقت کا موتی کون چننے آیا ہے. کمیر بن زیاد نفی، مولا خیبر شکن کا صحابی، کہنے لگا مولا جب تک آپ محراب میں رہتے ہیں، نماز ادا کرتے رہتے ہیں، تب تک آپ خود لگتے ہیں، لیکن جو ہی آپ کا قدم مسجد سے باہر آتا ہے یا گھر سے باہر آتا ہے پھر آپ خود نہیں لگتے. مولا نے مسکرا کے فرمایا کمیر میں پھر کیا لگتا ہوں؟ کہنے لگا مولا ہو لگتے ہو. برداشت ہو گیا ہے؟ کہنے لگا مولا وہ لگتے ہو.
آخر تجھ میں اور اس میں قدر مشترک کیا ہے؟ مابہل امتیاز کیا ہے؟ مولا نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نااہل کان تو نہیں سن رہا. پھر مولا نے فرمایا فَلَهُ الدُّعَاءُ فَلِيَ النِّدَاءُ، فرمایا اس میں اور مجھ میں دعا اور ندا کا رشتہ ہے. دعا اس سے مانگی جاتی ہے، ندا مجھ علی کو دی جاتی ہے. میں بدگمانی تو نہیں کرتا کہ کوئی رہ گیا ہوگا، لیکن اگر سورہ اتفاق سے کوئی رہ بھی گیا ہے تو اس سے بڑا فلسفہ کیا ہوگا کہ اللہ دعاؤں کا مالک ہے، علی نداؤں کا مالک ہے. حتیٰ کہ مشکل میں علی کا مولا رسول خدا بھی اگر گر جائے تو دعا واللہ اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے نام علی جنمت گھر آ جائے. تو ریت ہو نا 14 کی، تو تم ریت ہونے کے سبب مانگو گے ان سے، چونکہ ریت کا کام ہے حجت سے مانگے. اور پھر ریت کا یہ کام نہیں کہ وہ گریتا پھرے کہ اللہ سے لے کر دیا یا خود دیا. آپ کو تو اللہ نے وہ حجتیں عطا کی ہیں جن کا کوئی کائنات میں ثانی اور نظیر ہی نہیں ہے. مسجد بھری ہے نبوی. عیسائی کہہ رہے ہیں مریم بشر نہیں، عیسیٰ بشر نہیں. اگر وہ بشر ہے تو اس کے باپ کا نام بتاؤ. تو جب باپ کا نام نہیں بتا سکتے تو پھر وہ اللہ کا بیٹا ہوا. ہم اللہ کے بیٹے سے کیوں نہ مانگے؟ کیونکہ بیٹا جتنا باپ کے قریب ہوتا ہے اور کون ہو سکتا ہے. فوراً بنی اسرائیل سے آیت نازل ہو گئی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب. اے میرے رسول، یہ جن لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں وہ تو خود وسیلے کی تلاش میں پھر رہے ہیں. ایہم اقرب، کہ کوئی آئے اور مجھے اللہ تک لے جائے، مجھے اللہ کے قرب میں لے جائے. تو وہ کون ہے جس کی مریم کو جستجو ہے، جس کی عیسیٰ جیسے نبی کو جستجو ہے، جو نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، حجت خدا ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، روح اللہ ہے. اتنی زیادہ فضائل کا مالک ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے قرب میں نہیں، کسی ایسے کے انتظار میں ہے کہ وہ آئے اور مجھے اللہ کے قرب میں لے جائے. مولا صادق کی ایک حدیث اور آپ کی زحمت تمام، کیونکہ دامن غلط میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ورنہ مفصل طریقے سے آپ کو پتا تھا کہ قربت کسے کہتے ہیں، یہ قربت ہوتی کیا ہے. مولا صادق کا ایک فرمان یاد ہے اور اس لقب سے ایک آیت بھی مجھے یاد آ گئی ہے. جب پہلی بار مجھے اس آیت کا ادراک ہوا تھا تو میرے 14 تفق روشن ہو گئے تھے. وہ تحفہ آپ کو بھی دینے لگا ہوں. سورہ ذاریات میں اللہ اپنے حبیب کی اہل بیت سے فرماتا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ لَكُمْ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. اے آل محمد، مجھے پروردگار ارض و سما کی قسم، میرا قرآن بھی ٹھیک ویسے ہی سچا ہے جیسے تم اہل بیت سچے ہو. اے اللہ، تو قرآن سے بھی زیادہ سچا کہہ رہا ہے. ان کو آواز قدرت آتی ہے. قرآن کلام ہے میرا، یہ زبانیں ہیں میری. زبان کا معیار کلام سے کہیں زیادہ بلند ہوتا ہے. اور مولا 10ویں امام مولا نقی علیہ السلام زیارت جامعہ میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کیا کرو تو یوں کیا کرو اللہم لو وجدت شفاء اقرب علیکم منہم لجعلتہم شفائی. پالنے والے، اگر کوئی تیرا ان سے زیادہ قریبی ہوتا تو میں اسے شفیع بنا کے لاتا. ان سے زیادہ کوئی تیرا قریبی نہیں، اس لیے میں ان کو شفیع بنا کے لایا. یہ دعا کی قبولیت اس طرح ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں ہمارا واسطہ دیا کرو اللہ کو، براہ راست جرت مت کرو، براہ راست جرت مت کیا کرو. قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے ہے، اور پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی، وہی جو نازل ہوئی تھی وہ کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے اسم کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ کہہ سکتا تھا خدا باللہ الرحمن الرحیم، کہہ سکتا تھا، لیکن نہیں. اللہ ہر صورت کے سرنامے سے بسم اللہ کو اتار کر کائنات کو یہ بتاتا ہے کہ میرا ظہور میرے اسم میں ہے، میری تلاش میں
مرے مت مارو. بے نے اسم کو ظاہر کیا ہے, اسم نے اللہ کو ظاہر کیا ہے. اللہ نے رحمان کو اور رحمان نے رحیم کو. آخری ایک تحفہ اور زحمت تمام. بسم اللہ کے حرف کتنے ہیں ندیم بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوٹلی ان کے حرف کتنے ہیں؟ میں گنواتا ہوں, آپ گنے. کوئی ایک بندہ مختصر لیں جو گنے. بے, سین, میم گن رہے ہیں؟ بے, سین, میم, الف, لام, لام, ہے, الف, لام, رے, ہے, میم, نون, الف, لام, رے, ہے, یہ, میم. کتنے ہوئے؟ 19 حرف بنتے ہیں. یہ بسم اللہ کے 19 حرف بنتے ہیں. سورہ مدثر میں ندیم بھائی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. جی صاحب آخری بات ہے, سورہ مدثر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما رہا ہے فَلَن تَسْعِينَ أَشَدْ, جہنم کے 19 دروگے ہیں. بہت بڑا تحفہ ہے اور اسی پر زحمتیں تمام ہو جائیں گی آپ کی. 19 حرف بسم اللہ کے ہیں اور 19 دروگے جہنم کے ہیں. اب پنجر پا کے حرف گنو. محمد, میم ہے, میم دال, علی, عین لام یہ علی, کتنے ہوئے؟ 7. فاطمہ, فے الف کوئن میم ہے, فاطمہ 5, کتنے ہوئے؟ 12. حسن, ہے سے نون, ہے سین نون, کتنے ہوئے؟ 15. اور حسین, ہے سے یہ نون, حسین 15 اور 4 19. بسم اللہ کے حرف 19, جہنم کے دروگے 19, پنجتن پاک کے حرف 19. اللہ نے فرمانے کی یہ کوشش کی ہے, سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ نام تو کیا, کوئی ایک حرف کا بھی منکر ہوا جہنم کا دروگا اسے پکڑ کے جہنم میں پھینک دے. یہ راز ہے ہر سورت کے سرنامے پہ سوائے توبہ کے بسم اللہ نے اللہ نازل کی ہے. اور 114 آیات ہیں تو 115 دفعہ بسم اللہ نازل ہوئی ہے. 115 دفعہ. آخر کوئی راز تو ہے. اور ایک اور تحفہ دیتا جاؤں, مولا فرماتے ہیں کہ جو اس میں اعظم ڈھونڈنا چاہتا ہے اس میں طریقہ بتا دیتا ہوں. اور یہ گستاخی کی حد تک راز ڈھونڈنے لگا ہوں. یہ پردے سے بھی زیادہ بھاری نہیں ہے. یہ بس ایک پردہ رہ گیا ہے, اس پردے کو نیچے کر کے آپ نے دیکھ لیا تو آپ کی قسمت. بتانے لگا, مولا فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم بسم اللہ سے اتنا نزدیک ہے کہ آنکھ کی سیاہی آنکھ کی سفیدی کے اتنے قریب نہیں. بسم اللہ سے اس میں اعظم اتنا نزدیک ہے کہ آنکھ کی سفیدی اتنی آنکھ کی سیاہی کے دور نہیں. کتنا فرق ہوتا ہے, کتنا فاصلہ ہے اس کے دوران, کوئی فاصلہ نہیں. مولا نے فرمایا بس جو اس میں اعظم چاہتا ہے وہ بسم اللہ کو اپنا کرینہ بنا دے. اور مولا سجاد فرماتے جو ایران کی سرحد پر بھی کھڑا ہو کر پریشان ہے وہ بسم اللہ کی امام میں آ جائے. مصائب میں نے نہیں پڑھنا, بس ایک جملہ سنانے لگا. مولا فرماتے ہیں نحن جب اللہ, نحن صفت اللہ, نحن خیارت اللہ, نحن امناء اللہ, نحن وجہ اللہ. مولا فرماتے ہیں ہم اللہ کے قریب ہیں, ہم اللہ کا چناؤ ہیں. ہم ہر نبی کے پاس جو امانتیں رکھی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری امانتیں ہمارے پاس ہیں. نحن امناء اللہ, انبیاء تو کیا ہم اللہ کے امین ہیں. اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. کیا سونا چاندی ہیرے جواہرات اللہ نے رکھوائے ہیں کہ میں بے گھر ہوں, چور کہیں آ کے میرا سونا نہ لے جائیں, اسے تم اپنے پاس رکھ لو. کہا نہیں, میری کبریائی تمہارے پاس امانت ہے, اسے رکھ لو. آخری فرمان اور طالب دعا. مولا فرماتے ہیں اللہ حالتوں سے نحن ہوگا وہ ہوگا, نحن وما کل جاؤ کا نحن وہ ہوگا. ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ معاملات, کچھ تعلقات, کچھ مراسم ایسے بھی ہیں کہ کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں
کبھی وہ ہم بن جاتا ہے. اس کے باوجود ہم رہتے ہیں. وہ مدینۃ العلم علی البابہ، مغرب میں مارا نہ پھر اے تلاش علم، دروازہ علی سے یہ حیرات جا کے لا. مذہب حقہ کی امید جوان فکر قاسم جعفری مفصل بیان فرما رہے تھے. میری صرف ایک گزارش ہے کہ جو ہمارا فخر ہے ایسے نوجوان، ایسے قابل فخر دوستوں کو، جوان فکر دوستوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھانا چاہیے. یہ ان کے بھی شاعر شان ہوتا ہے. ضرور پڑھیے گا. خاندان زہرا پہ ہمارے دیگر سلامات. دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. قاتل حسین آخر میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کا طلاق. اللہ تعالیٰ میں گزارش کروں گا غلام حسین جعفری صاحب سے آپ ضرور پڑھیے. صلوات پھر بھی بابا جی بلند پڑھو سارے. پھر بھی بابا جی بلند صلوات پڑھو سارے. مجلس دی قبولیت کے واسطے پھر بھی بابا جی بلند سرکار امام زمانہ دے جلد ظہور واسطے پھر بھی بابا جی بلند وقت بالکل میرے کو ہے نہیں، جتنا میرے ٹائم ملے اتنا پڑھنا ہے. کافی دیر سے میں مشغول، میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ تجاوز کرا. ایک ربائی سن لو، ایک دو بینڈ سن کے سنوا کے تھوڑے دو زیادہ چاہنا فکر سرکار امیر کی شان کا تھوڑی نظر کرتا پیا. تو فرض کریں اگر دل میں ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی، بڑی توجہ، اگر دل میں ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی، ذہنوں میں کبھی حق کی قدورت ہی نہ ہوتی. ذہن رکھنا حق کے لیے، ذہنوں میں کبھی حق کی قدورت ہی نہ ہوتی. وہ کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے، تو دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. ایک مل کے نعرہ ہے لڑی. اور قرآن پڑھ کے دیکھ لے ہجرت کی رات کو. بڑے فہمیدہ باتیں میرے سامنے بیٹھ رہے پوری طرح. قرآن پڑھ کے دیکھ لے ہجرت کی رات کو، رب نے رضائیں بیچ دی اپنے ولی کے ہاتھ. رب نے رضائیں بیچ دی اپنے ولی کے ہاتھ. وہ راضی خدا کو کرنا ہے، راضی علی کو کر، کیوں کونین کی نجات ہے مولا علی کے ہاتھ. بس میرے کو لگنے میں تمہیں کچھ سنا سکا. ایک بھائی اور سنو، ایک بینڈ میں تمہیں سنانا ہے. علی نو سوچو نا، علی تو مان لو. اگر علی نو سوچو گے نا تو جی اللہ دین چ نہیں نہ آتا، ایویں علی دین وچ نہیں آتا. علی نو سوچنے والے بندے پاگل ہو جاتے ہیں. یہاں واسطے حکم ہے انہوں مان لو. تمہارے کریں کہ مت سوچ کہ ہر نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے. جاگی جاگی یاد رکھو. مت سوچ کہ ہر نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے. ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے. ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے. توجہ، مقداد و ابو ذر کمبر، عمار بھی جیون بھر
مقداد و ابو ذر کمبر عمار بھی جیون بھر مصروف رہے اس کوشش میں سلیمان سمجھ میں آ جائے. بڑی مہربانی. باقی التجا کی تھی بالکل وقت ہے نہ نہیں کافی سارے حضرات آزاداری بھی ہونی ہے ماتداری دل چاہ رہا ہے ایک وینڈ میرے کو سن لو. اس سرکار عباس کی شبی برآمد ہونی ایک کر رہا سرکار وفادی شان کا ایک وینڈ کر کے تمہیں تھوڑی توجہ چاہوں. سرکار وفادی میں عظمت دسانا لگا کہ لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے. لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے یعنی دریا کو یہاں پیاس لکھا جاتا ہے. یعنی دریا کو یہاں پیاس لکھا جاتا ہے شاہ صاحب. اور میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا میں وفا لکھتا ہوں عباس لکھا جاتا ہے. بس کی بلیک پوائنٹ سن لو پونے شدی میرے آقا دی تھوڑے سامنے آتی انہاں وقت نہیں رب محمد کی قسم زہرا دیاں لیاں نے مدینہ چھوڑی ہی میرے آقا غازی بھی زہرا دیاں آدھی رہی ہیں عباس ساڑھے لالے ساروں کسی چیز مان سن لو کسے بینڈ دا ایک ویر مر جائے وہ جیونا پسند نہیں کر جائے جدے نو مر جان وہ جھوٹی کی نہیں پھر غازی ہے کوئی مرد جہان دے ہو کرنی زنگدہ دے عباس دے وانگ وفائے بھلا ریسوں دی دسو کون کرے وہ زندہ نام رکھے زہرا اور جگہ ماج کی بڑھ گئے ہو زین پہ چڑھیا گیا فضل کوئے سمجھائے کیڑی گل جیڑا بچ پولی او دی خدمت کر گئے بے میں بکا نبھا. تھوڑی محبت کی خاطر ایک وائن اور کیا کر دو میں ادا ہو لکھا دین تمہار غریب داؤ تھی بازواں دولا جارے دیکھا کو بھی انجام یا بن میری جو دیوار جابر تیار میری بجارے میں بالکل اور لکھا دین تمہار غریب داؤتی بازواں دولا جارے دیکھا کو بھی انجام یا بن میری جو دیوار جابر تیار تے عباس دا جھرنا ہو زین تو کلزوم یکھی یکبارے آنکھیں زینب کو پیو آج مویائے آنکھیں زینب کو پیو آج مویائے تیزا بہر اکار تیار آخری رہبر دا پیاں شبی میرے آقا دی آگئی جلے سرکاری امام حسین غازی دے کول آئے دور کھلوتے ہوئے غازی کرم کے استقبال کی تعریف کی تھی مولا میں اٹھی کے استقبال نہیں کر سکتا تیرا جی تیر لگے ہوئے زخماں جی زخم لگے ہوئے زہرا دل حالات ہے میں راضیاں راضی آدھے مولا جی راضی ہوتے دور کیوں کھلوتے ہوئے ہو کیا میری قربانی منظور نہیں علی دلال دے کے آدھے تیری قربانی منظور ہے دنیا سے مثال نہیں ملتی تے مولا حیران کیڑی گلوں دور کیوں کھلوتے ہوئے ہو زہرا دلال چوین کر کے آدھے سیدہ دے دستور سواد داو لادے کوج دے بچ ہاتھ باگے کیے لتھا ہو سائیں
غازی جی دو بے بازو تو کٹوا آواز آیا ہے پہلے ساری جڑی آئے والے ہاتھ گئے پیر رکاوے ہو میں کوار لوہایا بابے نے ہو والے نجب شرب تو آگے بات میں ابا آ
تیرا